گزشتہ انبیاء سے کس طرح کا عہد و پیمان لیا گیا؟ اللہ کی اطاعت میں کون سی چیز اہم ہے؟ اگر اطاعت کا موقع نہ ملے تو کیا کیا جائے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ویورز کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن روحانی جسمانی بیماری دونوں کے لیے شفا ہے۔ آئیے اپنی بیماریوں سے شفا یابی کے لیے قرآن سے تمسک اختیار کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 80، 81 اور 82۔ آئیے اپنے ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 80 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور انبیاء کو اپنا ارباب مان لو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو وہ تمہیں کفر کا حکم دے؟ بہترین تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کے بعد آئیے سنتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، شرک کی طرف ہر قسم کی دعوت کسی طرف سے بھی ہو منع ہے۔ نمبر 2، کفر سے مراد صرف خدا کا انکار ہی نہیں بلکہ کسی بھی مخلوق کو رب ماننا اور انہیں مستقل جاننا کفر ہے۔ الحمدللہ، اب تک ہم لوگوں نے 80 آیات کی تفاسیر کو جان لیا ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں آیت نمبر 81 اور 82 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ اقرار لیا کہ جب بھی میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر آئندہ جب ایک پیغمبر تمہارے پاس آئے اور جو کچھ کہ تمہارے پاس توریت و انجیل ہے اور اس کی تصدیق کرے تو لازم ہے کہ تم اس پر ایمان بھی لاؤ اور لازمی طور پر اس کی مدد بھی کرو۔ پھر خدا نے فرمایا، کیا تم اس عہد کا اقرار کرتے ہو اور میرے عہد و پیمان کو اپنی گردنوں پر لیتے ہو؟ انبیاء نے جواب میں کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، تم خود بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ بس جو شخص اس محکم اور پختہ عہد و پیمان سے روگردانی کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ان اہم نکات کو بھی۔ انبیاء کے مکتب کے درمیان فرق ایسا ہی ہوتا ہے جیسے دو استادوں یا دو وزرائے اعلیٰ کے پروگراموں میں ہوتا ہے۔ ان کے علمی و سیاسی اصول ایک ہی جہت پر ہوتے ہیں، لیکن جزوی مسائل میں شخصی و ذاتی سوجھ بوجھ اور معلومات کی بنا پر فرق ہوتا ہے، یا علاقائی صورتحال کے مطابق ان کے پروگرام مختلف ہوتے ہیں۔ تفسیر مراغی۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء سے عہد و پیمان لیا کہ وہ لوگوں کو پیغمبر اسلام کی بعثت اور آپ کی صفات کے بارے میں خبر و بشارت دیں گے اور انہیں آپ سرکار کی تصدیق کرنے کا حکم دیں گے۔ تفسیر مجموع البیان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جاءکم رسول مصدق سے مراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت کرنے کی خصلت موجود ہو اور خدا کے حکم کے سامنے انسان تسلیم ہو جائے، خواہ عمل کے لیے میدان میں نہ ہو۔
مثلاً شہید ہونا ایک بات ہے اور شہادت کے لیے تیار رہنا دوسری بات ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ خون اسماعیل بہے، لیکن چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کی قربانی کے لیے پوری طرح آمادگی رکھتے ہوں۔ ممکن ہے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ نہ دیکھ سکیں، لیکن انتظار ظہور، ان سے عشق، محبت، انس اور ان کی آمد کے لیے تیاری دوسرا مسئلہ ہے، جس کی طرف دسیوں آیات و روایات میں اشارہ اور تاکید کی گئی ہے۔ لہٰذا اگرچہ انبیاء نے حضرت رسول خدا کا زمانہ نہیں پایا، لیکن وہ خدا کے مطیع اور اس کے حکم کے سامنے تسلیم تھے۔ اس پیغام کو پہنچانا ان کی آرزو اور آپ سرکار کی نصرت ان سب کی تمنا تھی۔ آئیے اب ان دو آیات کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، الہی مینجمنٹ میں ذمہ داریاں سونپنے کا لازمہ عہد و پیمان لینا ہے۔ نمبر 2، جہاں بھی کام مشکل ہو وعدہ لینا ضروری ہے۔ رائج آئین و قانون سے ہاتھ کھینچنا اور نئے آنے والے شخص کی حمایت اور اس پر یقین کرنا آسان کام نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی سخت قسم کا عہد و پیمان لے رہا ہے۔ نمبر 3، خاتم النبیین کا آنا یقینی تھا، اس لیے بعض انبیاء سے عہد و پیمان لینے کے بجائے تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا۔ نمبر 4، نبوت کا سلسلہ وحدت کا باعث ہے، تفرقہ و جدائی کا سبب نہیں ہے۔ نمبر 5، تمام انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی مشترکہ ہدف ہوتا ہے، لہٰذا گزشتہ انبیاء اپنے بعد آنے والے انبیاء کی خوشخبری دیتے ہیں اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنے پروردگار سے ایمان اور نصرت کا عہد و پیمان کیا ہوا ہے۔ بعد میں آنے والے انبیاء اپنے سے پہلے والے انبیاء کی تصدیق کیا کرتے تھے۔ نمبر 6، پہلے والے لوگ آنے والوں کا استقبال کریں اور ان کی تصدیق کریں، لوگوں میں ان کا تعارف کرائیں، بعد والوں کے لیے تبلیغ و ہدایت کی راہیں ہموار کریں۔ نمبر 7، صرف ایمان اکیلا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ مدد و حمایت کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 8، انبیاء کرام کے درمیان درجہ بندی قائم ہے اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب سے افضل ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کا فریضہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں اور نصرت و حمایت کریں۔ نمبر 9، جب گزشتہ انبیاء کا فرض ہے کہ وہ پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت و حمایت کریں، تو ان کے پیروکاروں کا تو بدرجہ اولا یہ فریضہ ہوگا کہ وہ آن حضرت پر ایمان لائیں اور آپ کی اطاعت کریں۔ نمبر 10، وہ حمایت اور نصرت قابل قدر ہے جس کا سرچشمہ ایمان ہے۔ نمبر 11، نہایت اہم چیز یہ ہے کہ راہ حق اور انبیاء کو تسلیم کیا جائے اور قبول کرنے کی روح موجود ہو، خواہ اس کے عملی مظاہرے کا موقع نہ مل سکے۔ گزشتہ انبیاء آن حضرت کے دور میں موجود نہیں تھے، لیکن ان میں یہ جذبہ پایا جاتا تھا۔ نمبر 12، وعدہ توڑنے والا فاسق ہے۔ تو ناظرین، ہم نے آج کے ایپیسوڈ میں جو اہم بات جانا وہ یہ ہے کہ اللہ نے گزشتہ انبیاء سے جو عہد و پیمان لیے وہ یہ کہ رسول خدا کی بعثت اور اس کی اوصاف کی خبر دیں، اللہ کی اطاعت کریں اور رسول خدا کی تصدیق کریں۔ آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔